بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، اصل وظیفہ و عمل وہ ہے کہ ویڈیو بناتے وقت اس کا حوالہ بھی دیا جائے کہ وہ وظیفہ و عمل کس کتاب یا سورس سے لیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل خود ساختہ عمل ہے اور وظیفہ و عمل دینے والا اپنی طرف سے خود ساختہ بے بنیاد اور ہوائی وظیفہ و عمل دے رہا ہے، جو کہ بے ایمانی، خیانت اور شرمناک فعل ہے۔ ہماری یوٹیوب چینل کی ویڈیوز میں عربی کی پرانی اور قدیمی کتابوں کے صفحات بھی دکھائے گئے ہیں، جو کہ ہمارے وظائف و اعمال کے سند و ثبوت اور حوالہ جات کے طور پر دکھائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو آپ کو پیش کی جا چکی ہے جس میں منزل کی عادت، اس عادت سے نقش مربع و مثلث بنانے کا طریقہ تفصیل سے سمجھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ آیات کریمہ قرآن مجید کی کن کن صورتوں میں کن کن نمبروں پر ہے۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن سے ملے گا آپ کو۔ یہ کہ منزل 51 قرآنی آیات پر مشتمل ہے۔ ان آیات کو آیات حرس یا آیات حراس کہتے ہیں۔ یہ 33 آیات کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ سحر و جادو، جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور مستقل علاج کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس اسکرین پر آئے گا۔ شفایابی اور نجات گھنٹوں میں 100% اور پرماننٹ ہوگی باذن اللہ۔ اس سلسلے میں اللہ کے حکم اور اجازت سے ہم آپ کو تحریری گارنٹی بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کسی وظیفہ و عمل میں اول و آخر کی درود شریف، حصار، اسراف عمار اور رجال الغیب کے بارے میں معلومات درکار ہو تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ 17 سال پہلے شائع شدہ ایک عربی کتاب میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ بعض سالفین نے کہا کہ ہم ایک سفر میں ایک نہر کی طرف گئے تھے کہ یہاں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جب کبھی اس ایریا میں کوئی آتا ہے وہ لٹ جاتا ہے، چور لٹیرے اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ میرے ساتھی خوفزدہ ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت میں نے اس حدیث شریف کا سہارا لیا اور آیات کریمہ پڑھی جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ کی یہ 33 آیات کریمہ پڑھے گا تو اگلی صبح تک اس کی جان، مال اور اہل و عیال 7 نقصان و ضرر دینے والی چیزوں اور چور لٹیروں کی شر و برائی سے محفوظ رہیں گے۔ جب رات ہوئی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ کچھ لوگ تلواریں ہاتھ میں لیے آئے، میرے قریب ادھر سے ادھر گھومتے اور دیکھتے رہے، لیکن مجھ تک اور میری طرف نہ پہنچ سکے۔ پس جب صبح ہوئی تو ایک شیخ یا ایک شخص گھوڑے پر میرے سامنے آیا اور مجھے کہا کہ کیا تم جن ہو، جنات میں سے ہو یا انسان ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں اولاد آدم اور انسان ہو۔ اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم آج رات 70 مرتبہ تیری طرف آئے لیکن ہمیں لگا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان لوہے کی دیوار کڑی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی رات کو کتاب اللہ کی یہ 33 آیات کریمہ پڑھے گا، صبح تک وہ 7 مضر چیزوں اور چور لٹیروں سے اللہ کی امان میں رہے گا۔ جب اس شیخ نے میری یہ بات سنی تو وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر اس نے میرا سر چوم کر اللہ سے عہد و وعدہ کیا کہ وہ آئندہ چوری اور ڈاکہ زنی ہرگز نہیں کرے گا۔ اب اسکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر منزل یا 33 آیات کا وظیفہ و عمل درج ہے،
جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب 17 سال پہلے ایران سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ دوسری حدیث میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرا بھائی بیمار ہے، اس کو میں شہر سے باہر چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا کہ بیماری کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو جنون یا صرع ہے، یعنی دیوانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ وہ جا کر اس کو لایا، پس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے روبرو بٹھایا اور اس پر آیات حراس یا آیات حرس یا منزل یا 33 آیات پڑھوایا۔ پس وہ شخص ایسا اچھا ہوا، ٹھیک ہوا، شفایاب ہوا کہ گویا وہ بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ حضرت امام بونی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ احمد دیربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتب میں لکھتے ہیں کہ منزل سورہ فاتحہ 4 قل کے علاوہ 51 آیات کریمہ ہے، کلی و جزی تحفظ کے لیے ایک سیف قاطع کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی تلاوت کرنے اور لفظی یا عددی نقش پاس رکھنے سے کلی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ دشمن، خوف و ڈر، چور ڈاکو، جن شیاطین، درندوں، زہریلی گزندوں اور سحر و جادو وغیرہ سے کلی حفاظت ہوتی ہے۔ لکھ کر مریض یا مسحور یا جادو زدہ کو پلائے یا پڑھ کر دم کرے یا مریض کو پڑھنے کا کہے۔ نیز جو شخص ان آیات مقدسہ کو صبح اور شام 1 مرتبہ پڑھے گا، وہ ہر شر و ضرر و نقصان اور بلا و مصیبت، رجعت عمل، شر شیاطین، دشمن و اعداء، حاسدین و بدخواہان سے امان میں رہے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول آیات حرس یا حراس یا منزل کو روزانہ پڑھنے والا شخص سحر و جادو سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر پہلے سے مسحور یا جادو کا بیمار ہو تو اس کو نجات مل جاتی ہے۔ آیات حرس منزل کے نام سے بازار میں آسانی سے دستیاب ہے۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔